السلام علیکم دوستو، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ سعودی عرب کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور پریڈکشن، ایک اور پیشگوئی پوری ہو گئی ہے۔ پیارے دوستو، سعودی عرب میں ایک ایسا عمل شروع ہو گیا جس نے دنیا کے حالات پر نظر رکھنے والے نیک لوگوں اور دین کے بارے میں جاننے والے علماء کرام کو شدید تشویش میں مبتلا کر دیا ہے، اور یہ عمل اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ دنیا کے خاتمے کا وقت نہایت قریب ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشاد کردہ پیش گوئیاں ایک ایک کر کے پوری ہو رہی ہیں۔ سعودی عرب میں وہ عمل، وہ پریکٹس، وہ عمل واپس آ گیا ہے جس کو مٹانے کے لیے اسلام اس دنیا میں آیا تھا۔ جس عمل کو مٹانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کی 23 سال اس کام کے لیے وقف کی، وہی کام اب جزیرہ نما عرب میں دھڑلے سے شروع ہو چکا ہے، اور اسے گورنمنٹ کی سرپرستی بھی حاصل ہے۔ ایسے کام کو حکومتی سرپرستی حاصل ہونا جو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن ہو، اس کو ختم کرنا مشن ہو، نہایت حیرت انگیز بات۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سعودی عرب کی حکومت پر طاغوتی طاقتیں اپنی گرفت کس حد تک مضبوط کر چکی ہیں، اور اب سعودی عرب کے حکمران ان کے اشاروں پر نوٹنکی کی طرح ناچنے کے لیے مجبور ہیں، یا پھر خود ان کے اشاروں پر چلنا پسند کرتے ہیں۔ دنیا کے مال کی ہوس جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خبردار کیا تھا، وہ پوری طرح سے مسلم دنیا کے تمام حکمرانوں کے دلوں پر چھا چکی ہے۔ حکمرانوں ہی کیا بلکہ عام عوام بھی اس دنیا کی محبت اور موت کے خوف سے عاری ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب میں شروع ہونے والا یہ عمل کون سا ہے اور اس کا دنیا کے خاتمے سے کیا تعلق ہے، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ پیارے ساتھیوں، اب تک شاید آپ ہمارے اشاروں سے سمجھ چکے ہوں گے کہ سعودی عرب میں بت پرستی کا عمل دوبارہ سے شروع ہو چکا ہے، اور یہ وہی بت ہیں جن کے خاتمے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا وطن چھوڑا، ہجرت کی تکلیفیں اٹھائیں، پتھر کھائے، اپنے جسم کو لہو لہان کیا، اور اللہ کی مدد سے اپنے مشن کو پایا تکمیل تک پہنچایا۔ اور یہی عمل ایک بار پھر 1500 سال کے بعد سعودی عرب میں دوبارہ سے شروع ہو چکا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو ایک معروف مذہبی سعودی اسکالر شیخ عثمان کا یہ ویڈیو کلپ بھی سنواتے ہیں، سنیے اور دیکھیے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، اس کا ترجمہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی کہ جب تک لوگ دوبارہ سے لات اور عزا کی پوجا شروع کر دیں، اور ان پیشن گوئیوں کو پورا ہوتے ہوئے میں حیران ہوں۔ پیارے دوستو، آپ نے سنا کہ دیکھا کہ شیخ عثمان جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، وہ اس وقت عرب میڈیا پر ایک ٹرینڈنگ نیوز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہ 3 لات، منات اور عزا سب سے بڑے بت تھے جن کی مشرکین مکہ سمیت جو ہے نا پورا عرب پوجا کیا کرتا تھا۔ ان بتوں کو اس قدر عزت اور تکریم دی جاتی تھی کہ یہ مشرکین مکہ نعوذ باللہ ان 3 بتوں کو خدا کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ اور پورے عرب سمیت دنیا بھر سے اس بت پرستی کے خاتمے کا آغاز اسلام کی دعوت سے کیا تھا، اور اس مشن میں کامیابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 23 سال بعد میسر آئی تھی، جب مسلمانوں نے مکہ فتح کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحن حرم میں موجود 360 سے زائد بتوں کو ایک ایک کر کے نیچے گرا دیا اور انہیں توڑ کر ختم کر دیا، اور آج اس واقعے کو تقریباً 1450 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، اور اس عرصے میں عرب میں ایک موقع بھی نہیں آیا کہ کسی موقع پر یہ ظاہر ہو سکے کہ عرب میں اب بھی لات، منات اور عزا کے پجاری موجود ہیں۔ البتہ کچھ ہی دن عرصہ پہلے سعودی عرب کے مین سٹریم میڈیا سمیت سوشل میڈیا پہ ایک خبر وائرل ہوئی ہے کہ عرب کے کچھ چھوٹے چھوٹے قبیلے ان 3 بتوں کی دوبارہ سے پوجا شروع کر چکے ہیں، اور یہ خبر بھی کافی پرانی ہو چکی ہے دوستو، اور اب تک گورنمنٹ کی جانب سے ایسا کوئی عمل سامنے نہیں آیا جو اس بت پرستی کو ختم کرنے میں انٹرسٹ شو کر رہا، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام حکومت میں سیکولرزم کے نام پر مذہبی آزادی بھی دی گئی ہے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر کم از کم جزیرہ نما عرب سے تمام بتوں کو باہر نکالنے کا آرڈر جاری کیا تھا۔ البتہ موجودہ سعودی حکمران جو کہ خود اس سرمایہ دارانہ نظام کے سب سے بڑے بینیفیشری ہیں، اگر ان کی بات کریں ہم، اور عالمی طاقتوں کے جو ہے نا وہ بچھو بنے ہوئے ہیں، تو اس لیے ان میں اتنی جرت باقی نہیں رہی کہ وہ کوئی ایسا انیشیٹو اٹھا سکے، ایسا قدم اٹھا سکے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حکم کو پورا کرتے ہوئے ایک بار پھر جزیرہ نما عرب سے ان بتوں کو باہر نکال دیں۔ دوستو،
عرب میں بتوں کی پوجا کا دور شروع ہونا ایک ایسی خبر ہے جس کی پریڈکشن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور میں ہی فرما دی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک عرب میں دوبارہ لات اور منات کی پوجا نہ شروع ہو جائے اور یہاں پر بت پرستی ایک بار پھر عروج حاصل نہ کر لے۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اور پیش گوئی وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام اپنی آخری زمانے میں اس طرح اجنبی ہو جائے گا جس طرح آج کل یعنی مشرکین کے دور میں اجنبی ہے، یہ اس وقت کی بات ہے، اور جیسے آج اسلام قبول کرنے والوں کا بائیکاٹ کیا جاتا ہے اس طرح آخری دور میں بھی اسلام قبول کرنے والوں اور اسلام پر عمل کرنے والے لوگوں کا بائیکاٹ کیا جائے گا اور انہیں اسٹرینجر اجنبی سمجھا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان دونوں فرمان میں سے صاف صاف نظر آتا ہے کہ دنیا کے آخری دور کا آغاز ہو چکا ہے اور اس کے آغاز میں عرب میں دوبارہ سے بت پرستی شروع ہو گئی ہے، جیسا کہ شیخ عثمان نے اپنی ویڈیو کلپ میں واضح طور پر کہا ہے کہ میں یہودیوں کے سرخ بچڑوں سے بالکل خوف زدہ نہیں ہوں اور نہ ہی انہیں کسی بھی قسم کی اہمیت کا حامل سمجھتا ہوں، کیونکہ یہودی محض اپنے کتاب کے مطابق عمل کر رہے ہیں جو اب منسوخ ہو چکی ہے اور اس کی جگہ قرآن پاک آ گیا ہے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور خود قرآن کریم کے مطابق آخری دور کی نشانیاں بالکل الگ ہیں اور یہ نشانیاں ایک ایک کر کے پوری ہو رہی ہیں، اس لیے میں ان نشانیوں کو زیادہ اہمیت دیتا ہوں۔ ناظرین گرامی، سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر سعودی عرب کی حکومت جو کئی اشروں سے اسلام پسندانہ نظام حکومت کے باعث پوری دنیا میں پسند کی جاتی تھی اور یہاں کے اسلامی قوانین کے نفاذ کا مطالبہ دیگر مسلمان ملکوں کے عوام بھی کیا کرتے تھے، وہ آخر اس قدر بے حس اور بے ضمیر کیسے ہو گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واضح ارشاد کے باوجود عرب میں بت پرستی کو کھلم کھلا فروغ دینے کا موقع فراہم کیا جا رہا ہے اور اس بت پرستی کے خلاف کوئی بھی انیشیٹو نہیں لیا جا رہا، جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ موجودہ سعودی حکومت خود اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے پر تول رہی ہے تاکہ عالمی تھانے دار امریکہ سے مالی مفادات حاصل کیے جا سکیں اور دیگر ملکوں کو جو سعودی عرب کے ہمسایہ ممالک ہیں انہیں نیچا دکھایا جا سکے، اور امریکہ کے ہی کہنے پر سعودی عرب کی حکومت نے اپنے بہترین ہمسایہ ملک یمن کے ساتھ بھی تعلقات میں بگاڑ پیدا کر دیا، اس کے ساتھ ساتھ دیگر ممالک جیسا کہ شام، عراق اور ایران وغیرہ کے ساتھ بھی سعودی عرب کے تعلقات بے حد خراب ہو چکے ہیں، اور اس طرح سے سعودی عرب کو مالی مفادات کے پیچھے لگا کر خطے میں بالکل سائیڈ لائن پہ کیا جا رہا ہے تاکہ جب ضرورت پڑے تو مسلمانوں کی یہ مقدس ترین مقام بڑی آسانی سے غیر مسلموں کے اللہ نہ کرے کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ قبضے میں آ جائیں۔ یہ صورتحال انتہائی خطرناک ہے اور سعودی گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ نتائج کا خیال رکھتے ہوئے ہر قدم اٹھائے تاکہ نہ صرف اس دنیا میں ذلت ان کا مقدر نہ بنے بلکہ آخرت میں بھی اپنے ان گھٹیا اعمال کے لیے جواب دہ نہ ہو، بلکہ سعودی عرب کی سرزمین اور یہاں کے عوام کے محافظ کے طور پر وہاں پر بھی سرخرو ہو سکیں، ہم مسلمان ایک بار پھر ذلیل و خوار ہونے سے بھی بچ جائیں اور اسلام کی حفاظت میں آگر دنیا کو امن کا گہوارہ بھی بنا سکیں۔ آمین ثم آمین۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ آخر میں ایک انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلاجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلاجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، سپرم کاؤنٹ کم ہے، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہیں، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں تو شلاجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے یاد رکھنا ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا را استعمال نہ کریں۔ اگر آپ شلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، ڈاکٹر اسد محمود کی اوریجنل شلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر نیچے ہوئی اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ 3 باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، کوئی بھی نہیں بتاتا آپ کو۔ حاملہ خواتین، ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، ایمی سیکشول پاور کو بوسٹ کرنا چاہتی ہے تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمیوں اور سردیوں میں استعمال